اس صحابی نے اس شخص کو سورہ زلزال سکھانا شروع کی. جب انہوں نے سورہ زلزال کی 7ویں آیت سکھائی تو وہ شخص کہتا ہے بس اب مجھے کافی ہے, 7 آیتیں سیکھنی ہے, بہت ہے. ان صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور انہوں نے صرف 7 ہی آیتیں سیکھی ہیں اور کہتے ہیں مجھے کافی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو, اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے. یعنی 7 آیتیں سیکھ کر, کیونکہ آیتیں تو قرآن کی ہر آیت میں خزانہ ہے نا, تو اس نے دل سے سیکھ لیا, سمجھ لیا, میسج آف قرآن لے لیا, اس 7 آیتیں اس کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو قرآن ایسا خزانہ ہے, سبحان اللہ. میرے رب کا کلام ہے قرآن, واہ کیا بات پیارے قرآن کی, مصطفیٰ پر ہوا ہے یہ نازل, اس میں ہر شے کا ہے بیان شامل, سب سے افضل کتاب ہے قرآن, واہ کیا بات پیارے قرآن کی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ قرآن دلوں کی دنیا کیسے بدلتا ہے. اللہ کرے میں اور آپ قرآن سے دوستی کر لینا تو توبہ کرنے کے لیے, سدھرنے کے لیے, اللہ کی طرف رجوع لانے کے لیے قرآن کیا کمال کا کردار ادا کرتا ہے. حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بصرہ جانے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوا. اس کشتی میں ایک مرد بھی تھا, اس کی کنیز بھی تھی. ان کا پلان کچھ اور تھا, برے کام کرنے کا پلان تھا. وہ کہتے جب کشتی آگے بڑھی تو اس مرد نے اپنی کنیز سے کہا ذرا شراب نکالو. شراب لائی گئی, وہ مرد کشتی میں بیٹھ کے شراب پینے لگا. اپنی کنیز کو کہا کچھ گانا سناؤ, وہ کنیز جو ہے وہ گانا گانے لگی. تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے دیکھا, ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ یہ گانا گا رہی ہے, آپ کے پاس اس سے اچھی کوئی چیز ہے؟ وہ اللہ والے تھے, انہوں نے ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا. اب قرآن میں جو ردھم ہے, قرآن میں جو خوبصورتی ہے, قرآن جو دلوں کو امپیکٹ ڈالتا ہے, کیا خوبصورت آیتوں کو انہوں نے انتخاب کیا. انہوں نے قرآن پاک کی سبحان اللہ کون سی سورہ پڑھی؟ سورہ تکویر. یہ ہلا دیتی ہے سورت, اگر سمجھ کے پڑھے نا بندہ کہ جس میں کس طرح قیامت کا رب نے بیان کیا. 30ویں پارے میں یہ سورت ہے, آپ نے تلاوت شروع کر دی, اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا, جو شراب پی رہا تھا وہ فوراً لپ کپی تاری ہو گئی, رونے لگا. حضرت نے جب یہ آیت تلاوت کی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو وہ کہنے لگا اے کنیز میں تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں, اس شراب کو بہا دو. پھر اس نے مجھے قریب بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی تم کیا کہتے ہو, کیا اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اللہ اکبر, اللہ والے تھے. کیا جواب بھی قرآن سے ہی دیا اور قرآن کی وہ آیت تلاوت کی, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. سبحان اللہ. ترجمہ کنز العرفان, بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بس اس شراب پینے والے گانے باجے میں منہمک شخص نے جب یہ سنا کہ رب توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے, محبت فرماتا ہے, چلتی کشتی میں اس بندے نے اللہ سے توبہ کر لی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن اس طرح دلوں پر اثر ڈالتا ہے. یاد رہے قرآن کا ایک نام حکمت بھی ہے, یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے حکمت و دانائی ملتی ہے. قرآن کریم کا ایک نام صراط مستقیم ہے, یعنی وہ کتاب ہے جو بھولے بھٹکوں کو سیدھے رستے کا مسافر بناتی ہے. قرآن کریم کا ایک نام نور ہے, یعنی وہ عظیم کتاب ہے جو نور بانٹتی اور دلوں کو روشن کرتی ہے. ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ, ان کا گھر جو ہے وہ رات بھر چمکتا رہتا تھا, روشن رہتا تھا. آج کل تو ہمارے گھروں میں لائٹیں ہوتی ہیں, اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں ہوتی تھی. لوگ رات کو چراغ بند کر دیتے تھے کیونکہ رات کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ حضرت ثابت بن قیس کا گھر کیوں چمکتا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے, حضور رات بھر ثابت بن قیس کا گھر جگمگاتا ہے. اچھا صحابہ بھی کمال کے تھے نا, whenever they want to ask something, any unusual thing, وہ کہیں اور نہیں جاتے تھے, وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے. ان کو پتا تھا یہاں سے بڑا پیارا جواب مل جائے گا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقیناً ثابت بن قیس رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے. صحابہ گئے, جا کر پوچھا, ثابت بن قیس نے کہا کہ ہاں میں واقعی گھر میں رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا. تو یہ ہے قرآن, یہ ہے قرآن کا نور. سبحان اللہ. چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم, چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم, ہے روشنی کی خواہش قرآن پڑھ کے دیکھو. تو قرآن پاک کی کیا بات ہے. اب قرآن پاک جہاں طبیعتوں پر اثر ڈالتا ہے, انسان کی کیفیتوں پر اثر ڈالتا ہے, وہ قرآن کریم امراض کو بھی دور کرتا ہے. جی ہاں, قرآن کریم باطنی امراض کو بھی دلوں کے صاف کرتا ہے, جسمانی امراض کو بھی کیسے دور کرتا ہے. ذرا سنیے گا, قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. ترجمہ کنز العرفان, اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا آ گئی.
مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں قرآن کریم رب کی طرف سے بندوں کی روحانی پرورش کا ذریعہ ہے. دل کی بیماریاں جو ان پٹ ہوتا ہے نا، دل کی جو باطنی بیماریاں ہیں، فرمایا جہالت، شک، شرک، نفاق، برے عقیدے، برے اخلاق، حسد، کینہ، ہوس، دنیا کی حرص، عداوت، یہ تمام گناہ جو ہیں ان سے قرآن کریم ان سب کی اصلاح کرنے والا ہے. اللہ کرے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور دل سے پڑھیں، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کیسے امپیکٹ ڈالتا ہے. ایک اور واقعہ سنیں. اللہ ان توبہ کرنے والوں کے صدقے ہمیں بھی سچی توبہ عطا فرمائے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں ایک عبادت گزار بزرگ تھے، 40 سال تک بر اعظم افریقہ کا بڑا مشہور ملک ہے سوڈان، وہاں ایک غار میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. کہتے ہیں میں اس غار میں تھا تو ایک شخص اس غار میں آ گیا اور اس کے پاس کھانا بھی تھا، شراب بھی تھی. وہ آ کر بیٹھ گیا، اس نے مجھے دیکھا نہیں، میں اسے نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس نے شراب پینا جب جیسے شروع کی، برتن اٹھایا تو میں نے اونچی آواز میں قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی. یہ آیت جو ہے نا کئی لوگوں کی توبہ کا سبب بنی ہے. بڑے بڑے بزرگ جو ہیں جو بدلے ہیں، جو ان کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، وہ یہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے. کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس آیت کو مزید اس کے واقعات بیان کروں گا. حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اس شرابی کے سامنے غار میں بیٹھ کر قرآن کی آیت پڑھی. ذرا اس آیت کا ترجمہ بھی سنیے گا. آیت کیا ہے؟ پارہ 27 ہے، سورہ حدید، آیت نمبر 16. اللہ فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ قرآن نے گویا ہلایا ہے، جھنجھوڑا ہے. اب اس زمانے کے لوگ تو عربی سمجھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے وہ آیت پڑھی تو نوجوان رک گیا شراب پینے سے، دائیں بائیں دیکھا، اس کو کوئی نظر نہیں آیا. جیسے ہی دوبارہ اس نے برتن شراب کا اٹھایا، میں نے پھر یہ آیت پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ اب کی بار تو جب قرآن کریم اس نے سنا تو اس کے دل میں یہ باتیں تاثیر کا تیر بن کر اتر گئی. ہاتھ سے شراب گر گئی اور کہنے لگا بلا واللہ قد آن، کیوں نہیں، خدا کی قسم وہ وقت آ گیا ہے، میرا دل اللہ کی طرف جھک گیا ہے. بس یہ کہتا جا رہا تھا، وہ غار سے نکل گیا. وہ بزرگ کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ دیکھو اس کی توبہ کیا رنگ لاتی ہے. اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے بلا واللہ قد آن، کیوں نہیں، خدا کی قسم توبہ کا وقت آ گیا ہے. بزرگ کہتے ہیں اسی کیفیت میں جا رہا تھا، آگے بہت بڑا دریا آ گیا، مگر وہ اپنی کیفیت میں تھا، بغیر سوچے سمجھے دریا پر پیر رکھا. مگر میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ دریا کے اوپر سے چلتا ہوا نکل گیا. جو تھوڑی دیر پہلے شراب پی رہا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو کون سا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی تاثیر، یہ ہے قرآن کا امپیکٹ. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں برسوں سے قرآن ہے، شاید ہر سال قرآن خوانی کرتے ہیں، پورا ہر سال رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، بٹ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کا ایکسنس، اس کے عطر لینے کی کوشش نہیں کرتے. ورنہ واللہ جس دن آپ قرآن سمجھ کر پڑھنے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے. جن کو کچھ قرآن سمجھ آتا ہے نا، جب کبھی امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور کسی ایسی قرآن پاک کی خوبصورت آیت پر پہنچتے ہیں، سورت پر پہنچتے ہیں، جی نہیں چاہتا امام صاحب رکوع میں جائیں، جی چاہتا یہ اور پڑھتے رہیں، اللہ کی باتیں اور بتاتے رہیں. تو میرے پیارے اسنیبو، یہ ہے قرآن اور یہ ہے قرآن کا خزانہ. اچھا اب میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ قرآن پاک ہماری باڈی پر کیا امپیکٹ ڈالتا ہے. کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہوں گے. قرآن میں ہمارے جسمانی شفا کیسی ہے، اب ذرا یہ سنیے گا. قرآن پاک میں خود رب فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. اللہ پاک کے آخر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الدواء القرآن، یعنی بہترین دوا قرآن کریم ہے. قرآن کی مختلف آیتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، جس کو پڑھ کر دم کیا جائے اپنے آپ پر یا مریض پر تو اسے کیسے شفا ملتی ہے. اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ، خود نبی پاک علیہ السلام کا معمول کیا تھا. سنیے پیارے آقا علیہ السلام کا یہ معمول کہ صحابہ کرام اور بڑے بڑے اولیاء کرام تقریباً 1450 صدیوں سے امت کے مجربات یعنی تجربہ شدہ کاموں میں ہے کہ قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے. مسلمانوں کی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ السلام معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کیا کرتے تھے. تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں روز صبح اپنے گھر سے جب نکلیں یا فجر کی نماز پڑھیں، اول آخر درود پاک، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں. اپنے بچوں پر اسکول جانے سے پہلے دم کریں، مدرسے میں جانے سے پہلے دم کریں. یہ گویا ان کا ایک حصار ہے. رات کو سوتے وقت یہ عمل کر لیں، یہ خود نبی پاک علیہ السلام کا عمل ہے. یہ انشاءاللہ بلاؤں سے
मुसीबतों से आपकी हिफाजत भी करेगा और ये बीमारियों को भी दूर करेगा। एक मरतबा एक सहाबी ने बिच्छू काटने पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया, अल्लाह पाक ने उस मरीज को शिफा अता फरमा दी। एक सहाबी के कबीले में एक पागल शख्स था जिसको लोग जंजीरों से बांध कर रखते थे। सहाबी रसूल ने 3 दिन सुबह शाम 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम किया, अल्लाह पाक ने उससे पागलपन से शिफा अता फरमाई। अल्लाह के कलाम में कमाल है। हम काश अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करें और इसकी बरकतें लूटें। एक बार हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कैसर रोम के बादशाह ने खत लिखा, मेरे सर में दर्द है और दायमी दर्द है, ठीक ही नहीं होता है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उसको टोपी भेज दी। अच्छा, कमाल ये था जब वो टोपी पहनता दर्द खत्म हो जाता, जैसे ही टोपी उतारता दर्द फिर शुरू हो जाता। उस बादशाह ने कहा है क्या इस टोपी में? जब उस टोपी को खोला गया तो उस टोपी में एक कागज मिला जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। हजरत उमर ने लिख के भेजा था। तो इससे ये भी पता चला कि तावीज़ात जो है उसमें कोई हरज नहीं है कि उन तावीज़ात में अल्लाह का नाम हो, उसमें कुरानी आयात हो। बाज़ औक़ात माद अल्लाह जादू और इस तरह की चीजें, उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है, मगर कुरानी आयात अल्लाह के नाम पाकीज़ा नामों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकतें मिलती हैं और ये सहाबाए किराम और हमारे बुजुर्गों के तरीके से साबित है। अब आखिर में मैं चाहूंगा, मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो इंशाअल्लाह आपको काम आएगी कि कुरान करीम की किन किन सूरतों से किन किन चीजों से फायदा होता है, आपके कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, आपकी कौन सी बीमारियां हल हो सकती हैं। घर में बहुत सारे मसाइल होते हैं, हम बाजों का टेंशन में होते हैं कि यार इसका कोई वजीफा मिल जाए, कोई दम मिल जाए। तो डायरेक्टली कुरान करीम जो है किन किन चीजों पर इंशाअल्लाह इंपैक्ट डालेगा और आपको फायदा होगा, आप चाहें तो इसे रिकॉर्ड कर लें। अब सुनते हैं उलमाए किराम ने अहादीस की रोशनी में और अपने तजर्बे से कुरानी सूरतों की अलग अलग तासीरें बयान की हैं। अब सुनते जाइए। सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल हो जाती है। सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। आयतुल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरतुल कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसके हुरूफ की तादाद के बराबर यानी पढ़ने वाले के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सूरह दुखान पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। जो मरने के करीब हो उस पर सूरह जासिया का दम करने से इंशाअल्लाह ईमान पर मौत नसीब होगी। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर और बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ, कई लोग होते हैं जिनकी फसलें होती हैं, बाग होते हैं, तो उसके बारे में फरमाया कि सूरह काफ पढ़ने से बाग में फलों की कसरत होती है। सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। सूरह वाक़या जो शख्स रोजाना पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा। सूरतुल मुल्क को हर रात पढ़ने वाला अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। सूरतुल मुज़म्मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जो बच्चे हिफ्ज कर रहे होते हैं उनके लिए सुनिए, सूरतुल मुद्दस्सिर को पढ़कर हिफ्ज़े कुरान की दुआ मांगने से कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है। मरीज के पास सूरह मुजादला पढ़ने से दर्द में आराम मिलेगा। सूरह लैल, मिर्गी के दौरे पड़ते कुछ लोगों को, तो सूरह लैल पढ़कर मिर्गी के मरीज के कान में दम करने से फायदा होता है। सूरह रहमान लिखकर पीना पिल्ली यानी स्प्लीन के मर्ज में मुफीद है। सूरह अन-नाज़िआत पढ़ने की बरकत से जान निकलने की तकलीफ नहीं होती है। सूरह दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाएगा। सूरह अलम नशरह जिस माल पर पढ़कर दम कर दिया जाए उसमें खूब बरकत होती है। सूरह 3 मरतबा पढ़ने से अखलाक व किरदार बेहतरीन होते हैं। सूरतुल अलक में जोड़ों के दर्द का इलाज है। बुजुर्ग बैठे होंगे, जोड़ों में दर्द होता है तो सूरह अलक पढ़ें तो इंशाअल्लाह जोड़ों के दर्द का इलाज है। जो कोई सुबह शाम सूरह कद्र इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र पढ़े, अल्लाह करीम उसकी इज्जत बढ़ा देगा। बर्स और यरकान ये भी बड़े मर्ज हैं। फरमाया सूरह बय्यिना, बर्स और यरकान का इसमें इलाज है। जिस आदमी या जानवर को नजर लगी हो उस पर सूरह आदियात का दम कर दें, ये बड़ा मुफीद है। सूरह कारिआ पढ़ने से बलाओं से हिफाजत रहती है। जिस पर कर्ज हो गौर से सुन ले, सूरह तकासुर 300 बार पढ़ ले तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द कर्ज अदा हो जाएगा। सूरह असर पढ़ने से गम दूर होता है। फरमाया कोई दुश्मन का खौफ हो सूरह कुरैश पढ़े तो उससे इंशाअल्लाह जान की हिफाजत होती है। और सुभान अल्लाह सूरह फलक और सूरह नास से जिन, हासिदीन और शैतान से हिफाजत रहती है। कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास ये तिहाई कुरान के बराबर है। कोई 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले उसे पूरे कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। तो ये है मेरे रब का कलाम। कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान से इलाज कीजिए,
قرآن سے دوستی کیجئے، قرآن سے دلوں کی کیفیت کو بدلیے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن، بہت خوبصورت تفسیر قرآن آپ کو ریکمنڈ کر دیتا ہوں، اس تفسیر قرآن کا نام ہے صراط الجنان، یہ بہت آسان اردو میں موجود ہے، اس کو بھی چاہیں تو dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا مکتبۃ المدینہ سے پرچیز کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی، اللہ پاک ہمیں نیکیاں کمانے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، ایک جمعے کو پڑھے، اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کریں، صدقہ و خیرات کریں، جتنا ہو سکے نیکیاں کریں۔ ایک بات یاد رکھنی ہے، کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے، مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا۔ پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنے، اسپیشلی بچنا ہے۔ جمعے کو کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، میں نہیں کہتا